نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الاحقاف کا ہے۔ اس میں ایک آیت جس میں جنات کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ آپ سے قرآن سنیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو یہی جنات اپنے قوم کے پاس چلے گئے اور انہیں ڈرانے لگے۔ قرآن مقدس کے نازل ہونے سے پہلے یہ جنات اوپر آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور کچھ خبریں سنتے تھے، پھر اس میں جھوٹ ملا کر نجومیوں اور کاہنوں کو بتاتے تھے۔ جب قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا تو جنات کے اوپر جانے پر پابندی لگ گئی۔ اب کوئی اوپر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اسے لگتا، جس سے وہ ختم ہو جاتا۔ اب اوپر کی خبریں آنا بند ہو گئی تو انہوں نے مشورہ کیا، یہ کیا بنا، کیا ہوا، اس کا سبب کیا ہوا؟ تو انہوں نے جنات کی جماعتیں بنا کر انہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیلا دیا کہ جاؤ اس کے سبب تلاش کرو۔ انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت اس سبب کو تلاش کرتے کرتے ایک دن بطن نخلہ، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں عکاظ کا میلہ لگتا تھا، بازار تھا، دکانیں تھیں، لوگ باہر سے آتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، وہاں پہنچی تو وہاں حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو سمجھ گئے کہ آسمان پر ہمارا جانا اسی وجہ سے بند ہوا ہے کہ اب آسمان سے یہ قرآن اتر رہا ہے اور جو وحی آ رہی ہے۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن سننے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے اور جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ لیکن یہ مسلمان ہوئے یا نہیں، اس بات کا علم حضور علیہ السلام کو اس وقت نہیں ہوا۔ جب پھر سورۃ جن نازل ہوئی تو اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ جن جو آئے تھے، جنہوں نے قرآن مقدس سنا تھا، وہ مسلمان ہو کر چلے گئے۔ تو یہاں ایک بات یاد آئی، ہمارے استاد محترم حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان غیر مقلدوں سے تو جنات بھی زیادہ عقل مند نکلے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگے انصتو، چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہے تم بھی پیچھے پڑھتے رہو، باقی تم سے جنات زیادہ سمجھدار تھے۔ تو یہی جنات جو ہے پھر اپنی قوم کی طرف داعی بن کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یہاں جو جملہ استعمال ہوا ہے یغفر لکم ذنوبکم نہیں، بلکہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ من تبعیضیہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سارے گناہ ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد باقی رہ جاتے ہیں، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد ایمان لانے سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، صرف شہید کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اگر بندہ شہید ہو جائے تو اس پر کوئی حق ہو تو اللہ اپنے خزانے سے وہ حق ادا فرما دیتے ہیں اور شہید کی جو ہے وہ جان چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک روایت میں شہید کے بارے میں بھی علت دین کے الفاظ ہیں کہ قرض معاف نہیں ہوتا، باقی سب معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر
کچھ اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ ان لوگوں کی تکالیف پر صبر کریں اور ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم انبیاء علیہم السلام نے صبر کیا۔ یہاں من الرسل میں جو من ہے یہ تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ بیانیہ ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سارے اولو العزم ہیں۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو صاحب عظیمت نہ ہو۔ ہاں عظیمت کے درجات میں فرق ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے بھی درجات میں فرق ہے، لیکن عام طور پہ جب فن تفسیر میں اولو العزم انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے 5 انبیاء مراد ہوتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے سورۃ احزاب کی آیت میں بھی گزرا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضور علیہ السلام، یہ 5 لوگ مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام صاحب عظیمت تھے۔ یہاں ایک بات یاد آئی، حجت اللہ فی الارض ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ختم نبوت کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے، بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ ایک شخص غالباً 3 صدی میں تھا یا 2 کے آخر میں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کے اوپر تیل ڈالو اور اس کے اوپر لکڑیاں اور سرکنڈے رکھ کر اس کو آگ لگا دو، اور جب اسے جو ہے اس کے اوپر تیل ڈال کر اور لکڑیاں رکھ کر آگ لگائی گئی تو وہ چیخنے اور چلانے لگا۔ فتح ایک چھوٹا بچہ جو حافظ قرآن تھا وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھا جہاں اسے جو ہے جلایا جا رہا تھا، تو اس بچے نے زور سے یہ آیت پڑھی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ دیکھو تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اب ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے میں نے بھیجے وہ صاحب عظیمت تھے، ان پر تکالیف آئی، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، انشاءاللہ غلبہ اور کامیابی وہ آپ کی ہے اور ناکامی آپ کے دشمنوں کی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔